جناب صدر اور میرے مقدس ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرا جس تقریر کا عنوان ہے وہ ہے سیرت النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نقش قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کے راستے خدا سے ملاتے ہیں نبی کی سنت کے راستے۔ نبی والا، آج میرا جس تقریر کے بارے میں عنوان ہے وہ کسی عام شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی والا، یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی بدولت پورے عالم میں امن اور راحت کی فضا کام ہوئی، نہیں تو زمانہ جہالت اتنا خطرناک تھا کہ ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، گمراہی کا راج تھا۔ نبی والا، یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مسلمان کا بھائی قرار دیا، نہیں تو زمانہ جہالت اتنا خطرناک تھا کہ مسلمان کے بھائی کا دشمن تھا، بھائی کے خون کا پیاسا تھا، بھائی کے گوشت کا بھوکا تھا۔ سب سے اہم بات، یہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے گمراہی کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں اللہ کے توحید کو بلند کیا، اللہ کے دین کو بلند کیا، لوگوں کو دین حق کے بارے میں بتایا، نیکی اور بدی میں فرق تلاش کرنے کے احکام سکھائے، زندگی گزارنے کے بارے میں سکھایا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہا۔ نبی والا، جب عرب میں ظلم کی انتہا بڑھ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک نبی مبعوث فرمائے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، ان کی زندگی سنوار دیں۔ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ کی الوہیت بیان کرے، اس کی ربوبیت کے بارے میں بتائے، اس کے اسم و صفات کے بارے میں لوگوں کا اعلان کرے۔ نبی والا، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج فرمایا۔ نبی والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اپنا متعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا معزز فرشتہ ہوں اور اللہ کا درس ہے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا انسان کو خون کے لوتڑے سے، جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، آپ کا رب نہایت کریم ہے، اس نے انسان کو کرم کا استعمال سکھایا اور وہ کو سکھایا انسان کو جس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہ تھا۔ نبی والا، 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہمسفر تھی، پہلی زوجہ تھی، پہلی صحابیہ تھی۔ نبی والا، اسلام لانے سے پہلے وہ قریش کی معزز اور امیر خاتون تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے تمام مال اللہ کے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی والا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین حق کے بارے میں بتایا، اللہ کے احکام سے بتایا، تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے کھیل کھیلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے باز ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہ تھے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے۔ نبی والا، قریش کا ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چکر میں پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لے کہ اللہ کے توحید سے باز آ جائے، نعوذ باللہ، یا تمہاری دشمنی مول لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی توحید سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اللہ کے مقصد کو نہیں چھوڑوں گا، وہاں مجھے اس کے لیے اپنی
جان ہی کیوں نہ دے دوں. جناب والا جب کفار مکہ کا قریش مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ان کے ساتھ پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اور آپ کے ساتھی جائے مدینہ کی طرف. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا. پورا شہر تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے, ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد انہوں نے امامت فرمائی. پروانے کو چراغ دو بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ دو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. نبی والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قاتل اسلام کی فلاح و بہبود کی قاتل کئی غزوات لڑی, کئی غزوات کامیاب بھی ہوئی, کئی غزوات میں فتح ناب بھی ہوئی. 2 غزوات غزوہ حنین اور غزوہ بدر کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. نبی والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انت تک محنت کی. آپ کی محنت رنگ میں لے کر آئی. آخرکار 10 ہجری فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو چکا. دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا, اسلام دور دراز کے ممالک تک پھیل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے آخری خطبے ہجرت الوداع کے موقع فرمایا. یہ ان کا خطبہ واضح کرتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے. رب تمہارا اللہ, باپ تمہارا آدم علیہ السلام. آگاہ رہو اسلام میں کسی عربی کو کسی عربی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر, کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اللہ ہم سب کو اس پر رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.